أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، بے شک ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہیں اس قرآن میں من کل مثل، ہر طرح کی مثالیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی اکثر لوگ اس قرآن کا انکار کیے ہوئے ہیں. وَقَالُوا، اور یہ کافر کہتے ہیں، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اے نبی ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ زمین سے ہمیں چشمے جاری کر کے دکھاؤ گے. آیت نمبر 99، 90، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل. قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، یہ سوچ کر ہی ہمیں اس پہ 100% ایمان لے آنا چاہیے. مگر جو لوگ اس میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قرآن حکیم پہ عجیب قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. اب یہ آیت ہے آپ کے سامنے، تو جاہل بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو ابھی پھاڑ دیتا ہوں، جلا دیتا ہوں، یہ غائب ہو جائے گی. لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا. اب ساری کائنات اس کو جلا ڈالے، بہا ڈالے، غائب کر ڈالے، لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ میں اس کی کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا. اب یہاں پہ عقل بندے کی کہتی ہے کہ یہ ایک تو چھوٹا سا قرآن ہے، اب اس کو ہم غائب کر دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے کہ اس کو ہم غائب نہ کر سکیں؟ اور یاد رکھیں، اس قرآن کو مٹانے والے مٹ جاتے ہیں اور اس کو بچانے والے خود بچ جاتے ہیں. افریقہ کے جنگلوں میں بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پہ قرآن پر، مسجد پر پابندی ہے. قرآن کا وہاں قاری کوئی نہیں ہے، وہاں پہ حافظ کوئی نہیں ہے، وہاں پہ قرآن کی کلاس کوئی نہیں ہے. ایک اللہ والا کہنے لگا کہ میں وہاں گیا تو میں نے وہاں پر زمین پہ کھڑے ہو کے اذان دی کہ چلو کوئی آ جائے گا تو نماز پڑھ لیں گے، مسجدیں تو وہاں بند تھی. تو میں نے دیکھا کہ محلے میں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. میں قریب ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ اندر سے عورتیں قرآن پڑھ رہی ہیں. میں نے دروازہ کھٹکھٹا کے پانی مانگا اور پانی کے بہانے میں نے پوچھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے. پہلے تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا اگر ہم نے کہا یہ قرآن کی آواز ہے تو شاید یہ حکومت کا کوئی بندہ ہو. میں نے کہا میں فلاں ملک سے آیا ہوں، میں یہاں کا نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کی آواز آ رہی ہے اور کہا کہ 19 سال سے یہاں پہ پابندی ہے، کوئی قاری صاحب نہیں پڑھا سکتے، کوئی حافظ نہیں پڑھا سکتا، کہیں پہ قرآن کا صحیفہ آپ کو نظر بھی نہیں آ سکتا. لیکن 19 سال میں وہ کہتے ہیں ہم نے 23,000 بچے
اپنے گھروں کے حافظ قرآن بنا دیے. اور کس نے بنائے ہیں؟ ماں نے، بہن نے، بیٹی نے. قرآن سینوں میں ہے. اب مجھے اور آپ کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، میں مانتا ہوں، مگر جو منکر قرآن ہے ان کے لیے بھی اللہ نے بڑی بڑی قرآن کی مثالیں بیان کر دی. اب شق القمر کا معجزہ قرآن میں ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا. معراج کا معجزہ قرآن میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا معجزہ قرآن میں ہے. حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ کہاں پہ ہے؟ قرآن میں ہے. شہد کی مکھی کی پوری تفصیلات کہاں پہ ہے؟ قرآن میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ کہاں پر ہے؟ قرآن میں ہے. اصحاب کہف کا واقعہ کہاں پہ ہے؟ قرآن پہ ہے. اللہ نے ہر طرح کے پرندوں میں سے کچھ پرندوں کا ذکر بھی کیا ہے، وہ بھی قرآن میں ہے. حضرت عزیر علیہ السلام، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر، دنیا کا ذکر، دنیا کے فانی ہونے کا ذکر، ماں باپ کے ادب کا ذکر، پڑوسی کے ادب کا ذکر، یہ سب کہاں پہ آتا ہے؟ قرآن میں آتا ہے. یاجوج ماجوج کا ذکر، سکندر ذوالقرنین کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے حالات، اور تمام قومیں اور تمام قوموں کے نبی اور ان کے حالات، اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے کہاں بیان کی ہیں؟ قرآن میں. اتنی مثالیں ایک مومن کو نہیں مانگنی چاہیے اللہ سے. مومن کا کام تو یہ ہے کہ اللہ تیری کتاب ہے میرا ایمان ہے، تیری کتاب ہے میرا ایمان ہے، مجھے کسی مثال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ دلیلیں، یہ مثالیں اللہ نے اس طبقے کو دی تھی جو قرآن کو عجیب سمجھتا تھا اور نہیں ماننا چاہتا تھا. اللہ کہتے ہیں صرفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل، ہم نے قرآن کو مثالوں سے بھر دی ہے تاکہ مثال جب دی جاتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ سمجھ جاتا ہے. مگر جس کے دل پہ مہر ہو اس کے سامنے پورے قرآن کو اگر مثال بنا دیا جائے وہ پھر بھی ایک آیت کو بھی نہیں مان سکتا، اس لیے کہ اس کے دل میں زنگ ہے، مہر ہے، اور یہاں سے قرآن نیچے جاتا ہی نہیں ہے. اگر آپ کے دل کے اندر قرآن کی کچھ صورتیں محفوظ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اور اگر خوش نصیب کوئی حافظ قرآن بچہ ہے تو خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہارے دل کے اندر قرآن گیا اور قرآن بسا ہوا ہے. قرآن اندر تھا اور قرآن اب بھی اندر ہے، اب بھی اندر ہے. الحمدللہ ہمارے طلباء جو مدارس کے اندر ہوتے ہیں، جی اللہ نے ان کو جب قرآن ان کے سینوں میں اتارا ہوتا ہے تو 50 سال بھی گزر جاتے ہیں، وہ قرآن پکا ہوتا رہتا ہے، کچا نہیں ہوتا. قرآن پکا ہوتا ہے. تو قرآن کا ایک پیمانہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ نہیں. اگر ہے تو قرآن ادھر بس رہا ہے، اور اگر قرآن آپ کے بالکل دل میں نہیں ہے پھر سمجھ جائیں کہ اللہ کا قرآن آپ کو قبول نہیں کر رہا اور خدا بھی آپ کو قبول نہیں کر رہا. یہ نشانی ہوتی ہے. چاہے 10 صورتیں ہیں، چاہے 100 صورت ہے، چاہے کتنی بھی ہے، اللہ نے جتنی آپ کو دی ہے آپ اتنی اپنے مزاج میں رکھیں، اس کو سنبھال کے رکھیں، اپنے سینے میں رکھیں. یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے. دیکھیں صندوق میں جب ہیرا ہوتا ہے نا تو صندوق کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اور اگر ہیرا نکال دیا جائے تو وہ 250 روپے کا صندوق مل جاتا ہے. اصحاب رسول جو رسول پاک کے صحابہ ہیں وہ نبیوں کے بعد کیوں سب سے بڑے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں قرآن، ایمان اور دین ہے، اور ان کے باہر کے حالات کو دیکھیں تو ساری دنیا انہوں نے ختم کر دی ہے، کوئی دنیا ان کے پاس نہیں تھی. تو ہیرا اگر بکسے میں ہو تو بکسے کی کیا قیمت ہوتی ہے، اگر ہیرا نکال دیا جائے تو بکسے کی کیا حیثیت ہوتی ہے. اس لیے یہ قرآن ہیروں سے اونچا ہے، یہ آپ کے دل میں بسا ہوا ہے، تو پھر اس دل کی کتنی بڑی قیمت ہوتی ہے. اور جب یہ نکل جائے، اللہ کا نام نکل جائے، اللہ کا دین نکل جائے، اللہ کا ذکر نکل جائے، کہ اس دل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہمارے بزرگ اللہ کے ذکر پہ بڑی توجہ دیتے ہیں. مراقبہ جو ہوتا ہے، مراقبہ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے دین اور اس کے خیالات میں آنکھیں بند کر کے پہنچ جانا، اس پہ بڑی توجہ ہوتی ہے. اور بزرگ ہمیں کہتے ہیں پڑھو بھائی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. عام بندہ سمجھتا ہے یار یہ کیا مولوی صاحب ذکر کرواتے جا رہے ہیں جی. تو یہ بھائی اس بات کی ہے کہ دل میں ہیرے بھر دو، دل میں ہیرے بھر دو، ہیرے بھر دو. دل میں ہیرے بھر جائیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا عشق اللہ کے سامنے اور محبت اللہ کے سامنے کتنی ہے.
آج ہم روٹھے ہوئے ہیں تو قرآن سے، روٹھے ہوئے ہیں تو نماز سے، روٹھے ہوئے ہیں تو مسجد سے، روٹھے ہوئے ہیں تو دین سے، روکھے سوکھے ہیں تو دین کے معاملے میں چمک دمک رکھتے ہیں، جوش رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، جد و جہد رکھتے ہیں تو وہ دنیا کے معاملات میں رکھتے ہیں۔ تو ہیرے بھرو اپنے دل میں، موتی بھرو اپنے دل میں، قرآن بھرو اپنے دل میں، اور قرآن بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ بھرتے جاؤ۔ اس چھوٹے دل میں 6666 آیتیں جمع ہو سکتی ہیں، پورا سال اندر رہیں گی، انشاءاللہ باہر نہیں جائیں گی، اور محفوظ رہیں گی، کوئی ضائع نہیں ہوگا۔ اور اوپر کا جسم گل جائے سڑ جائے، مگر اس دل کی جو صورت ہے قرآن ہے، وہ آپ کو قبر میں ساتھ آپ کے دوست بن کے ٹھپکی لگا کے ساتھ چلتا ہے۔ تو جن کو نہیں سمجھ آتی ان کے لیے ہزاروں مثالیں اللہ نے دے دی ہیں، مگر وہ قرآن کو فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، آج بھی بہت سی دنیا قرآن کو نہیں مانتی۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، 6666 آیتیں ہمارے نبی نے جب دی ان کو، کافروں نے کیا کہا؟ ہم تو قرآن کی وجہ سے آپ کو نہیں مانیں گے، آپ زمین میں ایک چشمہ جاری کر کے دکھائیں۔ کیا کریں؟ اب قرآن اگر پڑھا ہوتا تو قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کہا جی ہم پیاسے ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہمیں چشمے دے دیں۔ 12 جماعتیں تھیں، کتنی؟ 12۔ تو ایسے لاٹھی ماری، ایک پہاڑ میں سے 12 چشمے، 12 نلکے 12 جگہوں سے نکل آئے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ 12 چشمے چل رہے ہیں، وہ جگہ موجود ہے۔ ہر گروہ کو کہا قد علم کل اناس مشربہ، سب نے اپنے اپنے پینے کی جگہ لی اور چشمے پھوٹ پڑے۔ تو اگر یہ قرآن پڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ کا واقعہ ان کے سامنے ہے کہ نہیں؟ پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مانتے۔ اس طرح اور کئی مقامات پہ بڑے بڑے کیا آئے ہیں؟ واقعات آئے ہیں، ان کو بھی یہ نہیں مانتے۔ حضور کو کہتے ہیں جی قرآن ایک طرف رکھ دو، قرآن ہے، آپ زمین سے چشمہ نکال کے دکھاؤ۔ اب ان اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے تو ایسے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے جب واپس آ رہے تھے تو ظاہر ہے پیاس لگتی، صحابہ نے اپنے اپنے پانی پی لیے۔ میرے نبی نے پوچھا بھائی کسی کے برتن میں کچھ پانی تھوڑا بہتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا جی میرے پاس پیالہ ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ہے۔ حضور تشریف لائے تو آپ نے ان کے پیالے میں ایسے انگلیاں ڈبوئی، پھر آپ نے ایسے اوپر اٹھائی تو وہ انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، چشمے جاری ہو گئے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ 80 صحابہ نے حضور کی انگلیوں سے جو پانی گر رہا تھا، پیالے میں گرتا جا رہا تھا، اس سے آپ نے وضو کیا۔ ایک روایت میں کہ 300 صحابہ نے، اب یہ کوئی میں لیلا مجنوں کی کہانی آپ کو نہیں سنا رہا، اپنے نبی کے معجزات بتا رہا ہوں۔ اب یہ جو بدبخت نہیں مانتے قرآن کو حدیث کو، وہ کہتے ہیں جی اس کو بھی چھوڑ دیں، ہمیں زمین سے چشمہ نکال کے دکھائیں، زمین سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آب زمزم کا پانی ہے، ایک آب، اور ایک پانی آب زمزم سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ کون سا پانی ہے؟ جو ہمارے نبی کی انگلیوں سے نکلا ہے، وہ آب زمزم سے کیا ہے؟ اس لیے کہ آب زمزم جو نکلا ہے وہ حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑی گئی ہے، وہاں سے نکلا ہے، اور یہ جو پانی نکلا ہے یہ حضور پاک کے دست مبارک سے نکلا ہے۔ ایڑی کا درجہ اور ہوتا ہے، ہاتھ کا درجہ اور ہوتا ہے، پھر حضرت اسماعیل کا درجہ اور ہے، ہمارے آقا کا درجہ اور ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے جی آب زمزم سے بہتر کوئی پانی ہے، تو اس کا جواب کیا ہے کہ رسول پاک تشریف لائے، جہاد سے واپسی تھی، عصر کی نماز تھی، زورہ کا مقام تھا، وہاں پر حضور پاک کا پانی ختم ہو گیا، آپ نے اپنی انگلیاں ایسے پانی میں ڈالی، آپ کے چشمے نکلے، پھر تمام صحابہ نے اس سے وضو کیا ہے۔ یہ پانی حضور پاک کے دست مبارک سے جو نکلنے والا ہے یہ آب زمزم سے بھی اعلیٰ ہے، آب زمزم سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب اتنے معجزات دیکھ کر اللہ کا تو شکر ہے، ہم حضور پاک کے معجزات نہ بھی دیکھیں تو ہم مانتے ہیں، اور آپ کے قرآن کو بھی مانتے ہیں، مثالیں نہ بھی پڑھیں تو مانتے ہیں، ہم گہرائی میں نہ بھی جائیں تو۔ اب مجھے بتائیں یہ جو عوام الناس ہے، عوام الناس ہے، کس نے حضرت یوسف کے یہاں قصے پڑھے ہیں؟ یہ سکندر ذوالقرنین کے پڑھے ہیں، یاجوج واجوج کا واقعہ اس نے پڑھا ہے، یہ سورۃ الملک وہ پڑھتا ہے، یہ سورۃ الرحمن وہ پڑھتا ہے، وہی 10 صورتیں، 10 صورتیں جی، الم ترا سے شروع ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس۔ ان میں تو کوئی خاص واقعات
نہیں ہے، جو واقعات ہے پچھلے قرآن میں، لیکن وہ 10 صورتیں یاد کرنے والا دل جان سے قرآن کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ کبھی اس نے کہا جی مولوی صاحب پہلے تقریر کر کے مجھے سمجھاؤ کہ قرآن میں مثالیں کتنی ہیں، معجزات کتنے ہیں، آیتیں کتنی ہیں، سپارے کتنے ہیں، منزلیں کتنی ہیں، رکوع کتنے ہیں، حرف کتنے ہیں، لفظ کتنے ہیں، زبر کتنی ہیں، کتنے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ 10 صورتیں پڑھنے والا مسلمان بھی کہے گا میں قرآن کو قبول کرتا ہوں، اور قرآن کو جو چھیڑے گا میں اس پر اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن قرآن کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، قرآن کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ قرآن کی حفاظت اللہ نے کر دی ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کے مقابلے کے لیے آتا ہے کہ میں اس کو تباہ کرنے لگا ہوں، تو میں اٹھ جاؤں، آپ اٹھ جائیں، آپ آ جائیں، دنیا میں اخباروں میں لکھا ہوگا جی مولوی صاحب نے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی، یہ لکھا ہوگا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی حفاظت تو اللہ نے کر دی ہے، اس کو کوئی چھیڑ، وہ میرا ایمانی جذبہ ہے کہ میں اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتا ہوں، میں نہ بھی بڑھوں تو اس کی حفاظت ہے، اگر میں بڑھ جاؤں تو اللہ میرا ان مقدر والوں میں نام لکھ دیتا ہے، میں شہید ہو جاؤں تو اللہ مجھے اس کی نسبت نصیب فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ قرآن محفوظ ہے، میری تلوار، میری دوڑ، میری بھاگ اس قرآن کو نہیں بچا سکتی۔ قرآن کو کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ قرآن کے نظام کو کون بچائے گا؟ اللہ۔ اس لیے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کے گھر تباہ ہونے کا ڈر ہو، جن کا ملک تباہ ہونے کا ڈر ہے، جن کا خاندان تباہ ہونے کا ڈر ہے، کہ سارے قرآن سے جڑ جاؤ۔ تو قرآن پہ تباہی نہیں آئے گی تو آپ پہ بھی تباہی نہیں آئے گی، قرآن پہ تباہی نہیں آئے گی تو آپ کی نگاہیں بھی تباہ نہیں ہوں گی، قرآن پہ تباہی نہیں آئے گی تو آپ کے گھر بھی تباہ نہیں ہوں گے، قرآن پہ تباہی نہیں آئے گی تو کچھ بھی نہیں تباہ ہوگا۔ ہمارے نبی جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو ایک آیت پڑھی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت، آپ نے ایسے مٹی اٹھائی ہے، پڑھ کے ایسے پھینکی ہے، جتنے دشمن سامنے کھڑے تھے ان سب کی آنکھیں بند ہو گئی، نظریں بند ہو گئی، حضور ان کے سامنے سے ایسے گزر کے چلے گئے۔ ایک آیت نے اللہ کے نبی کو محفوظ کیا ہے، تو اس لیے قرآن کو ہم محفوظ نہیں کر سکتے، قرآن ہمیں محفوظ کرے گا۔ قرآن کو ہم نہیں بچا سکتے، قرآن ہمیں بچائے گا۔ قرآن تو بچا ہوا ہے، قرآن کبھی ڈوبنے والا نہیں ہے، کبھی زائل ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن کی صداقت کے اوپر دن روز ہر آئے دن مزید یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔